وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغا. اللہ کا بھی ایک رنگ ہے اور اللہ سے بہتر اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے. اس مختصر سی آیت میں تمام نصیحتوں کا نچوڑ بیان فرما دیا گیا. تمام دنیا کی کتابوں کی نصیحتیں اکٹھی کر لیں اور قرآن کریم میں بیان فرمودہ نصیحتوں کی تشریحات کرتے چلے جائیں. اس آیت کے مرکزی نقطے کے دائرے سے وہ نصیحتیں باہر نہیں جا سکتی. اللہ کی صفات کو اختیار کرو اور ویسے بننے کی کوشش کرو. یہ وہ مرکزی نقطہ ہے نصیحت کا جس سے تمام نصیحتیں بھی پھوٹتی ہیں اور نصیحت کرنے والے اپنے اختیار بھی لیتے ہیں. بس جب یہ کہا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنایا گیا ہے، ان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تو بات حضور اکرم سے شروع نہیں کی گئی بلکہ بات یہاں سے شروع کی گئی کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کے ہر رنگ کو بہترین طور پر اپنا لیا اور تمام باتیں باری تعالیٰ کو جس حد تک انسان کے اندر ممکن ہے اپنی تشکیل اور تخلیق کے لحاظ سے اپنے اوپر وارث لیا. اس لیے یہ اسوہ بنا ہے. ورنہ ایک انسان کو کسی دوسرے انسان کے لیے نہ ناپ بننے کا حق ہے نہ اسوہ بننے کا حق ہے. مالک سے بات ٹوٹتی ہے اور خالق سے بات چلتی ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کی نمائندگی کا کسی کو حق عطا نہ ہو، نہ وہ نصیحت کرنے کا اہل ہوتا ہے نہ نصیحت کرنے کا حق رکھتا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی ان چند کلمات میں حیرت انگیز طور پر نصیحت کے معاملے میں تمام حکمتیں بیان فرما دیں اور اسی سے پھر آگے نصیحت کے متعلق جو ضروری ہدایات ہیں، کیا کیا چیزیں اختیار کرنی چاہیے اور کیا کیا نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی اسی ایک چھوٹے سے جملے سے تمام باتیں پھوٹتی ہیں. فرمایا گیا اللہ کا رنگ ہے اور اس سے بہتر رنگ کون سا ہے جو تم اختیار کرو گے. لیکن سب دنیا والے جانتے ہیں کہ رنگ کا کتنا بھی اچھا ہو، اگر رنگ قبول کرنے والے مادے میں اہلیت موجود نہ ہو اور وہ اسے قبول نہ کر سکے تو گھنٹوں کیا دنوں کیا سالوں بھی اس مادے کو ڈبوئے رکھیں گے، وہ اسی طرح بغیر رنگ کا اثر قبول کیے باہر نکل آئے گا.
تو لازماً پھر قرآن کریم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ رنگ کرنے والوں کے اطوار اور اخلاق کو بھی بیان کرے، ان کی ذمہ داریوں کو بھی بیان کرے، ان کو بتائے کہ کس طرح رنگ چڑھائے جاتے ہیں، اور جن پر رنگ چڑھانا ہے ان کی تمام ذمہ داریوں کو بھی بیان کرے، اور ان کمزوریوں سے ان کو متنبع کرے جن کے نتیجے میں صفات باری تعالیٰ کے حسین رنگ چڑھ ہی نہیں سکتے۔ چنانچہ اس مضمون پر قرآن کریم میں حیرت انگیز تفصیل کے ساتھ تعلیم موجود ہے۔ ایک مسلمان اگر دنیا کی تمام کتابوں کے مقابل پر قرآن کریم کی ایک تعلیم کو ہی رکھ لے اور قرآن کریم کی آیات پر غور کر کے خود تیار ہو جائے ذہنی طور پر، تو وہ بے تکلف اور بلا جھجک دنیا کے سارے مذاہب کو یہ چیلنج دے سکتا ہے کہ تم صرف اسی تعلیم کی کوئی نظیر ایک مذہب سے نہیں، سارے مذہبوں کے مجموعے سے پیش کر کے دکھا دو۔ اور یہ دعویٰ محض ایک بڑھ نہیں، ایک خام خواہ کی لاف زنی نہیں، کیونکہ جیسا کہ میں بیان کروں گا جب بات کھلے گی تو کھلتی چلی جائے گی اور سامنے واضح ہو کر آ جائے گی کہ قرآن کریم نے اس موضوع پر جو روشنی ڈالی ہے، اور ابھی ان تمام آیات کو میں نے مجتمع نہیں کیا کیونکہ وقت بھی تھوڑا تھا اور بہت سی مثالیں بھی میں دینے سے قاصر رہوں گا، لیکن اس مختصر وقت کی رعایت سے جو چند آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس تفصیل کے ساتھ اس معاملے پر قرآن کریم بحث اٹھاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا رنگ قبول کرنے سے پہلے جو بیماریاں اس راہ میں حائل ہوتی ہیں وہ دور کرنی ضروری ہے۔ جب تک وہ داغ پہلے صاف نہ ہو، وہ چکنائی نہ اترے جو طبیعتوں پر چڑھی ہوئی ہے، وہ بنیادی وجوہات دور نہ ہوں جن کے نتیجے میں انسان نصیحت قبول کرنے سے ہی رہ جاتا ہے، اس وقت تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مؤثر ناصح نہیں ثابت ہو سکتے۔ چنانچہ اس پہلو پر میں آج مختصراً قرآن کریم کی چند آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات قابل توجہ یہ ہے کہ بہت سے نصیحت نا قبول کرنے والے اس وجہ سے نصیحت کے نیک اثر سے محروم رہ جاتے ہیں کہ ان کے نفس بہانے بہت پیش کرتے ہیں، ان کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے اپنے دفاع کی، اور جب بھی کوئی بات کہے ان کو ایک انفیریورٹی کمپلیکس، ایک احساس کمتری دل میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات جو باہر سے کر رہا ہے گویا مجھے ادنا سمجھ رہا ہے، گویا یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہارے اندر یہ کمزوریاں ہیں، اس لیے میں اپنی ہر کمزوری کا بھی دفاع کروں گا۔ اپنے نفس سے بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اس کے مقابل پر بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اور پھر اتنے عذر تلاش کرتا ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا، بڑے بڑے لمبے چوڑے عذر یوں پھوٹنے لگتے ہیں جس طرح پڑوں سے چشمے ابلتے ہیں، اور وہ خود بھی بعض دفعہ ناواقف ہوتا ہے ان باتوں سے، اگر غور کرے تو ضرور ان کو پالے، لیکن اکثر انسان غفلت کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ جو وہ باتیں کہہ رہے ہیں ان میں کوئی حقیقت بھی ہے کہ نہیں۔ چنانچہ اس کے ذکر کے بعد أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا، قرآن کریم نہایت ہی پیارے رنگ میں ایسے عذر پیش کرنے والوں کو سمجھاتا ہے۔ کہتے ہیں دائی سے بھی کوئی کبھی عیوب چھپ سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں تو تمہارے پوتروں تک سے واقف ہوں، لیکن قرآن کریم اس سے بہت پہلے سے بات شروع کرتا ہے، فرماتا ہے إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ سب سے پہلے دل کو نرم کرنے کے لیے اور خوف دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بہانے ساز لوگوں کو، بہانہ جو لوگوں کو یہ تسلی دلاتا ہے کہ تم بہانے جو پیش کر رہے ہو اور اپنے افعال کا دفاع کر رہے ہو، اس خوف سے کہ سزا ملے گی
تو ہم تمہیں تسلی دیتے ہیں کہ ان ربا کا واسع المغفرت ہے، اے انسان تیرا رب بہت وسیع مغفرت والا ہے، اس لیے بے ضرورت تم باتیں کر رہے ہو۔ وہ تو ایسا مغفرت والا ہے کہ اس کے سامنے سیدھی اور صاف بات اور جرم کا صاف اقرار سزا کا مستوجب نہیں بناتا بلکہ مغفرت کا مستوجب بنا دیتا ہے۔ اور پھر یہ کوشش لاطائل ہے، لاحل ہے، کوئی مقصد اس کا حاصل نہیں ہو سکتا۔ فرماتا ہے وَعَالَمُ بِكُمْ اِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پہلی بار اٹھایا تھا، زمین جب تمہیں آغاز تخلیق میں وجود کی خلق بخشی گئی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ کروڑ ہا کروڑ سال، اتنے سال پہلے کہ عام آدمی ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب زندگی کا آغاز ہوا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ واقف تھا کہ اس جنس میں کیا کیا کمزوریاں پیدا ہوں گی، اس میں کون سی صفات حسنہ ہوں گی اور کون سی صفات سیئہ ہوں گی۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کا بلو پرنٹ، اس کی تخلیق کا خاکہ، اس کی پیدائش انسانی سے بہت پہلے بنا دیا گیا تھا، کیونکہ جب تک یہ خاکہ پہلے تیار نہ ہو یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم تمہیں اس وقت سے جانتے ہیں جبکہ تم بحیثیت انسان ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، بلکہ زندگی کا آغاز کائنات میں اپنی تخلیق کے ابتدائی مراحل میں کروٹیں بدل رہا تھا، اس وقت سے ہم تمہیں جانتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا آغاز جس وقت بھی ہوا اور جس شکل میں بھی ہوا، آخر تک انسان کے اندر جو جو صفات پیدا ہونی تھی ان سب کا ابتدائی نقشہ تو بھی موجود تھا۔ پھر فرماتا ہے پھر ایسا وقت بھی آیا کہ تم انسان کی شکل میں دنیا میں ظاہر ہوئے، لیکن دائیاں تو تمہارے پوتروں سے واقف ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، ہم ہمارے سے اس وقت سے واقف ہیں جب تم جنین تھے ماں کے پیٹوں میں، دو حقیر سے ذرے آپس میں مل رہے تھے اور کچھ واقعات رونما ہو رہے تھے، کچھ تبدیلیاں پیدا ہو رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس وقت بھی جانتے تھے کہ تم کیا بننے والے ہو، تو ہمارے سامنے کیا ہوگا پیش کرتے ہو؟ کتنی پاگلوں والی اور بیوقوفوں والی بات ہے۔ اس خدا سے عذرات پیش کر کے اپنے افعال کا دفاع کیا جا رہا ہے جو تخلیقی آدم سے پہلے بھی انسان سے واقف تھا اور جنین کی ہر تبدیلی سے واقف تھا اور جانتا تھا کہ اس ماں کے پیٹ میں کن کن بد خیالات کے اثرات مجتمع ہو رہے ہیں، کن کن نیک خیالات کے اثرات مجتمع ہو رہے ہیں اور کس قسم کا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ بس بے معنی باتیں کرتے ہو، فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اب میرے سامنے اپنے آپ کو نیک نہ بنایا کرو۔ وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، تمہارا رب جانتا ہے، خوب جانتا ہے کہ تم میں سے نیک کون ہے اور صحیح معنوں میں اس سے ڈرنے والا کون ہے۔ سارے عذرات کلا کما کر دیا گیا ہے ایک آیت میں، اور کیسا انکسار سکھا دیا انسان کو، اپنی حیثیت بتا دی کہ اس سے آگے بڑھ بڑھ کر باتیں نہ کیا کرو، نصیحت قبول کرنی ہے تو عجز اور انکساری پیدا کرو، اپنے دفاع کی عادت نہ ڈالو اور جان لو کہ تمہاری کوئی بھی حقیقت نہیں ہے خدا تعالیٰ کے سامنے۔ یہ جب یہ داغ انانیت کا جب دور جو ہو جاتا ہے اور کاٹا جاتا ہے، اگر دوسرے داغ نہ ہو تو پھر یہ انسان اللہ تعالیٰ کے رنگ پکڑنے کا اہل ہو جاتا ہے۔ تو کیسی حکمت کے ساتھ ایک داغ کو دور فرمایا اور اس کا ادنا سے ادنا نشان بھی باقی نہیں رہنے دیا اس آیت نے۔ پھر فرماتا ہے کہ مادہ پرستی اور عقوبت سے بے نیازی، یہ بھی انسان